بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواہ البخاری۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا: الرجل یقاتل للمغنم والرجل یقاتل للذکر والرجل یقاتل لیرا مکانہ فمن فی سبیل اللہ۔ یا رسول اللہ، ایک آدمی ہے جو اس لیے اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے کہ اس کو مال غنیمت حاصل ہو، ایک وہ ہے جو اس لیے لڑ رہا ہے تاکہ اس کا ذکر بڑا بلند ہو، لوگ اس کے تذکرے کریں، ایک آدمی وہ ہے جو اس لیے لڑ رہا ہے تاکہ اس کا مرتبہ اور مقام دیکھا جائے، مطلب اس کی بہادری دیکھی جائے۔ تو ان میں سے کون فی سبیل اللہ ہے، مطلب کس کو اجر ملے گا اللہ کے راستے میں قتال کرنے کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ جو اس لیے قتال کر رہا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین بلند ہو جائے، بس یہی فی سبیل اللہ، یعنی اسی کو پورا پورا اجر ملے گا۔ باقی سارے لوگ، وہ ان کو اجر نہیں ملے گا، بلکہ وہ تو ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے یہ سب سے بنیادی شرط ہے کہ نیت درست ہو، اور نیت ہو کہ اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ جیسا کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمان قبلہ اول کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں اور کفار سے لڑ رہے ہیں، ان کے بچے بچے کی زبان پہ القدس ہے اور لبیک یا اقصی ہے اور مسجد اقصی کی حفاظت ان کا مطمع نظر ہے، تو ہم لوگ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ہم لوگ ان کے ساتھ مل کے قتال کریں۔ اب ظاہر ہے وہاں ہم جا نہیں سکتے، حالات ایسے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بس کہیں کافی دن ہو گئے، اس کو روٹین ورک ہو جائے کہ بس صحیح ہے، چل رہا ہے، کہ چھوڑو جی بس صحیح ہے، وہ جی پیپسی بھی پی جا رہی ہے اور کوک بھی پی جا رہی ہے اور ان کی مصنوعات بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے، حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام تر مصنوعات جو یہودی یا یہودیوں کے ارد گرد رہنے والے ان کے معاونین کی ہیں، ان سب کا ہم مستقل طور پہ بائیکاٹ کریں اور اپنے مجاہدین بھائیوں کے لیے ہمیشہ مدد و نصرت کی دعائیں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔